آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں خرید و فروخت کے متعلق دین کے جو احکامات ہیں ان کا بیان ہے۔ سب سے پہلے بنیادی بات جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ کہ آپ کا فرمان گرامی ہے جس کا مفہوم ہے، جس کا مقصد و مفہوم کہ دنیا میں اللہ رب العزت کو سب سے جو پسندیدہ جگہ ہیں وہ مساجد ہیں، اور جو سب سے ناپسند ہیں وہ بازار ہیں۔ تو بازار خرید و فروخت کی جگہ ہوتا ہے، ضروریات زندگی اس میں ہوتی ہیں، لین دین کا معاملہ، اور عرب میں بھی تجارتی بازار تھے۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تجارت پیشہ بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شمار بڑے تاجروں میں ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بازار میں آتے جاتے، اور کفار نے جو آپ پر اعتراض اٹھایا تھا اس کا بھی بیان قرآن میں سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہتے ہیں کہ ایسا پیغمبر ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ یعنی ان کا اعتراض تھا، ان کے نزدیک کیا تھا؟ لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا؟ یعنی ہمیں نظر آتا کہ اس کے ساتھ فرشتہ ہے اور یہ خدا کا پیغمبر ہے۔ فرشتے کو پہلی بات تو اس کی اصل شکل میں دیکھنا ہی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور جب وہ فرشتہ وحی لے کر آتے تھے جیسے کہ داعیہ قلبی کی شکل میں حضرت جبریل امین، تو وہ انسانی شکل میں آتے تھے۔ تو نبی کا بشر ہونا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، کھانا پینا بھی ثابت ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم سلام اللہ علیہ کے متعلق اللہ نے یہی فرمایا کہ وہ معبود تمہارے کس طرح ہو سکتے ہیں حالانکہ وہ تو کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ اعتراض کفار کی طرف سے تھا کہ یہ نبی ہے تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب دیکھیے بازار میں جانے کا پہلا ادب بتایا قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی بازار میں جائے اور وہ بازار میں جاتے ہوئے پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، تو اس آدمی کو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 لاکھ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔
اللہ کی تعریف کرنا بازار میں اللہ کو اتنا پسند ہے۔ کیوں کہ یہ بازار اصل میں جس کے متعلق فرمایا کہ یہ سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے، کیونکہ یہاں عموماً لوگ جو ہے نا، ایک تو اختلاط ہوتا ہے مرد و زن کا، دوسرا یہاں نظر کی حفاظت کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، تیسرا یہاں لین دین کے معاملے میں لوگ جو ہے نا وہ بہت ساری اونچ نیچ کرتے ہیں، تو اس لیے شور شرابہ ہوتا ہے خرید و فروخت کے وقت۔ اچھا، اب وہ صفات کیا ہے جو بازار میں اپنائی جائے؟ ایک تو یہ کہ بازار میں بیٹھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تنبیہ کرنے پر کہ اللہ کے رسول ہم بازار میں بیٹھتے ہیں، کوئی معاملات ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا پھر بازار میں بیٹھنے کا حق ادا کرو، کوئی سلام کرے جواب دو، اور اسی طرح نگاہوں کو نیچی رکھو، نگاہوں کو جھکا کر رکھو۔ نگاہ کا معاملہ خطرناک ہوتا ہے، ابتدا یہاں سے ہی ہوتی ہے، تو اس لیے نگاہوں کی حفاظت رکھو، اور جب کوئی خرید و فروخت کرو تو نرمی کے ساتھ۔ پتہ نہیں آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے ایک بات سن رکھی ہے، بھئی سودا کرنے وقت اتنا جھگڑو پسینہ آ جاوے سننا دینے، یہ بالکل بیہودہ بات ہے۔ ایک تو یہ بات کہ سنت کے نیچے تک کھڑے نہیں ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر دینا، فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو اس لیے یہ بہت ہی بودی بات ہے، جھوٹ پر مبنی بات ہے، بلکہ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو نرمی کے ساتھ آسانی کے ساتھ معاملہ فہمی کرتا ہے، دوسرے کے ساتھ سودا کرتا ہے معاملہ فہمی کے ساتھ، اور پھر جو چیز بیچتا ہے اس کا نقص بتا دیتا ہے، اس کو واضح کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ تو جب پھر یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہو، جب ہم نہیں چاہتے تو دوسرے کے ساتھ کیوں دھوکا کرتے؟ آپ نے کھجوروں میں ہاتھ ڈالا تو اوپر تو خشک کھجوریں تھیں، نیچے گیلی کھجوریں تھیں، آپ نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ یہ بھیگ گئی تھی میں نے نیچے کر دی۔ آپ نے کہا اسے اوپر کرتے، اس کا جو نقص ہے وہ بیان کرتے، اس کا نقص بیان کرتے، یہ دھوکا ہے، دھوکے کے ساتھ چیز کو بیچنا ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی سودا کرتے ہیں، تو سودا کیا، ایک نے کہا میں اتنے میں لیتا ہوں، اگر وہ بھول گیا معاملہ کو تو وہ کہتا ہے جی بس اب تو تجھے لینا ہی پڑے گا۔ سودا کرتے ہوئے جب تک جدا نہ ہو جائے کوئی، اس کو سودا کینسل کرنے کا اختیار ہے، کبھی میری سمجھ میں نہیں آیا میں نہیں لیتا، اور گواہ بنا لی سی، ہاں بھی گواہ بنو میرے نال ایسا مکیا ہون کیوں نہیں لینا، معلوم ہوا اس کو اس میں جو ہے نا زیادہ فائدہ ہے۔ اور دیکھیے ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا، ان کے غلام نے ایک گھوڑا خرید لیا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے غلام نے ایک گھوڑا خرید لیا، تو 300 کا وہ گھوڑا خریدا درہم یا دینار میں، تو وہ لائے، پوچھا کتنے کا خرید کر لائے ہو؟ کہا 300 کا۔ کہا یہ زیادہ قیمت کا ہے، اس کے مالک کے پاس مجھے لے کر چلو۔ اس کے مالک کے پاس گئے، مالک کے پاس جانے کے بعد اس سے کہا کہ یہ تیرا گھوڑا زیادہ قیمت کا ہے، اور اٹھ کو 800 دے کر آئے۔ کتنا؟
800، 300 کہاں اور 800 کہاں؟ تو یہ صحابہ، سبحان اللہ، یہ صحابہ کی عظمت بھی ہے اور سودا داری کا اصول بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کا ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی نے زمین فروخت کی، دوسرے آدمی نے اس سے خرید لی۔ اتفاق یہ ہوا کھدائی کے وقت وہ اس میں سے ایک گھڑا نکلا سونے کا بھرا ہوا، سونے کا بھرا ہوا گھڑا نکل آیا۔ اب وارے نیارے نہ ہو گئے، ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کرتا بھلا؟ سنبھال کر رکھتا، دوسرے کو بولے کہ نہیں نہ نہیں لینا، اور تسی ساڑھے تو موجہ لگ گئی۔ لیکن یہاں کیا معاملہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھڑا نکلا تو وہ فوراً اس مالک کے پاس پہنچا، کہا میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے، یہ گھڑا نکلا ہے سونے کا بھرا ہوا، یہ تو میں نے نہیں خریدا۔ تو اب اس کا جواب بھی سن لو، ایمان کی کیفیت دونوں کی کہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ مال و زر جس کے لیے لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ماں باپ قتل کر دیتے ہیں، بھائی بہن کے ساتھ لڑائیاں لڑتے ہیں، اللہ اکبر۔ قرب قیامت فرمایا زمین سونے کو اگل دے گی، زمین سونے کو اگل دے گی، اور جس طرح یہ ہماری غلاظت پڑی ہوتی ہے اس طرح ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، اور لوگ آنکھوں میں انگلیاں ڈال کر چبائیں گے، کہیں گے اس کے لیے ہم نے سارے اپنے بھائی بہن قتل کر دیے، اس کے لیے قتل کر دیے۔ تو وہ گیا اس کے پاس، اس نے کہا میرا گھڑا تمہاری زمین سے نکلا ہے سونے کا۔ انہوں نے کہا میں نے فروخت کر دی، اب اگر نکلا ہے تو تیرا ہی نکلا ہے، میرا تو نہیں نکلا، تیرا نکلا ہے۔ تو اب دونوں، وہ دینے پر، وہ لینے پر تیار نہیں، وہ دینے کو تیار ہے۔ ایک آدمی سالس بنایا، یا وقت کا کوئی، اس وقت کا قاضی، تو اس نے پوچھا بھی تمہاری کوئی اولاد ہے؟ کہا اولاد تو ہے، ایک کی بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ تو کہا اس طرح کرو، کچھ تو اپنے پر لگا لو، کچھ صدقہ کر دو، اور کچھ جو ہے باقی جو ہے مال ان کو دے دو، ان کی شادی کر دو اور ان کو مال دے دو۔ اب اپنی انہوں نے جان پر بھی لگا لیا، صدقہ بھی کر دیا، آخرت کا ذخیرہ بھی بن گیا، دونوں کی رشتہ داری بھی قائم ہوگی، مال کی حفاظت بھی ہو گئی، مال وہی رہ گیا۔ اور جو مال کے معاملات میں اس کے حریص بنتے ہیں، جس طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ساتھی جا رہے تھے تو وہ بھوک میں روٹیاں کھا لیں، تو انہوں نے پوچھا کہ روٹی، تو کہنے لگے پتہ ہی نہیں کہا ہے۔ اینٹیں مل گئیں 2 سونے کی، تو وہ کہنے لگے کہ یہ اینٹیں میں اس کو دوں گا جس نے روٹیاں کھانے کا اقرار کیا۔ تو اس نے کہا جی تھا میں سینے تھا تمہارے، میں لے لو۔ ابھی لے کر بیٹھا تو وہ 2 آدمی اور آگے، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ سونا ہے۔ آسان حصہ دار بنا، حصہ دار بن گئے۔ تو بھئی ایک کو جاؤ بھوک لگی ہے کھانا لاؤ، بعد میں تقسیم کریں گے۔ وہ کھانا لینے گیا تو اس نے کہا یہ 2 کیوں لے جائیں، یہ دونوں میری ہونی چاہیے، کھانے میں زہر ڈال کر لے آیا۔ انہوں نے پیچھے سے بہانہ بنا دیا کہ آئے گا تو نہ آؤ دیکھنا ہے نہ تاؤ دیکھنا ہے، اسے کہنا ہے کھانا لیٹ لے کر آیا، اس کو قتل کر دینا ہے۔ وہ آیا تو اسے پکڑا قتل کر دیا، بیٹھ کر تسلی سے کھانا کھانے لگے کہ بعد میں تقسیم کریں گے۔ کھانا کھایا تو دونوں آپ بھی۔ اب واپس آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہنے لگے یہ دنیا کا مال پڑا ہے اور دنیا دار یہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو خرید و فروخت کے معاملات میں دوسرے کو دھوکہ نہ دینا، دھوکہ نہ دینا، جو چیز ہے اس کو بتا دینا کہ اس کے معاملہ میں یہ بھائی اس میں نقص ہے یا یہ معاملہ ہے، اس کو واضح کر دینا یہ بھی ہے۔ اور لین دین میں سچی بات کرنا، وہ جی اس مال کے متعلق تو اسی سمجھ دے یہ تو امپورٹڈ مال ہے، اور مورے بھی غلط لگوا لیتے ہیں، امپورٹڈ مال بنا کر فروخت کرنا۔ پھر جھوٹ کا یہ معیار بنانا، اگر وہ کہے کہ میں نے اتنے میں لینی ہے، بھائی اتنے کی تخرید بھی نہیں، اگر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اس کے لیے تباہی کا سبب بن رہی ہے۔
یہ نہیں کہنا چاہیے اتنے کی خرید بھی نہیں ہے، اسے پتہ ہے میں نے اتنے میں خریدی، اس کے باوجود کہتے اتنے، کیوں کہ دوسرا مجبور ہوگا بھی جتنے کی اس کے خریدی نہیں ہے اسے تو اوپر کا معاملہ ہونا چاہیے، اس کی تو خرید بھی نہیں اتنے کی، یہ کتنے میں دے گا کیسے؟ تو پہلے ہی بڑھا کر بتا دیا اور پھر جھوٹ کہہ دیا کہ اتنے دی تو خرید بھی نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کہا ہے جھوٹ کے ساتھ اس کو فروخت کیا ہے اور تو وہ برکت ختم ہو جائے گی، کثرت تو آ جائے گی، کثرت کا کیا کرنا ہے جو بعد میں بیماریوں پر لگ جائے، مقدموں پر لگ جائے، لڑائیوں جھگڑوں میں لگ جائے، یا جس اولاد کی تو تربیت کر رہا ہے جس کو کھلا پلا رہا ہے اس نے ڈال جانا ہے اور وہ پٹھی ہو کلوسی، تو کما رہا ہے ان کے لیے بھی، تو تجھے کیا ملے گا؟ ان کا بھی تجھے بوجھ تیرے پر آئے گا، بعد میں بھی بوجھ تیرے پر رہے گا۔ تو یہ بات کرنا کہ اتنے میں میری خرید بھی نہیں ہے اور اس میں جھوٹ بولنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں، لینے والا آیا خرید لی تو وہ کسی کمپنی کی طرف سے آیا، کسی اور مالک کی طرف سے آیا، تو وہ کہتا ہے بل ود بناؤ جی، اس کا بل جو ہے نا یہ زیادہ بناؤ، تو یہ بھی معاملہ اس میں آتا ہے کہ بل کو زیادہ بنانے کا معاملہ، کہ بل کو زیادہ بنوانا اور پھر اس کو ثابت کرنا کہ میں نے تو اتنے کی چیز لی ہے اور اس میں سے اپنی کمیشن لے لینا، تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو 3 ایسے آدمی ہوں گے جن کی طرف اللہ نہ تو نگاہ کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی آسانی والا معاملہ کرے گا، اور ان میں تینوں میں ایک وہ ہے جو اپنے تہہ بند کو لٹکاتا ہے ٹخنوں سے نیچے، دوسرا وہ ہے جو کسی پر احسان کرنے کے بعد اس کو جتلاتا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کر سودے کو فروخت کرتا ہے، قسم کھا دیتا ہے کہ میں نے تو اتنے میں دی، اتنے میں لی۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک معاملہ اور ہوتا ہے کہ کم تولنے کے متعلق شعیب علیہ السلام کی قوم کو عذاب ہو گیا تھا۔ کم تولنے کے متعلق اللہ نے واضح قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورہ المطففین نام رکھ کر ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ جب ہلاکت ہو ان کے لیے جو وزن میں کمی کرتے ہیں، لینے کا معاملہ ہوتا ہے پورا ماپتے ہیں، دینے کا معاملہ ہوتا ہے تو کم کر کے دیتے ہیں۔ اس میں نوکری کے متعلق ڈیوٹی بھی ہے، راج کے متعلق اس کی راج دہاڑی میں خیانت کرنا بھی ہے، اور مزدور کا اپنے اوقات کو غلط استعمال کرنا بھی ہے، اور وزن میں کمی کرنا بھی ہے، بلکہ اس کا وبال اتنا زیادہ ہے، فرمایا اس کی وجہ سے تم پر ظالم حکمران مسلط ہوں گے، مہنگائی کا اتنا عروج آئے گا کہ ہر ایک کے لیے چیز موجود ہونے کے بعد اس کی پہنچ سے باہر ہوگی۔ آج کا یہ معاملہ سامنے دیکھ لو، اور دیکھ لو اس کی وجوہات میں کم تولنا اور ملاوٹ کرنا۔ کوئی چیز ہے تمہیں جو ملاوٹ، وہ ساتھی کسی آگے پہ چوہے بھی سینے سے ہاتھ مار دیں اور تھوڑی گولیاں اثر نہیں کردی بھی ملاوٹ آ لی ہے، انسان کی بگاڑ لی، چوہا بھی نہیں مردا گولی تو اس دے وچ بھی ملاوٹ، زہر بھی خالص کوئی نہیں۔ تو ملاوٹ کا اتنا معاملہ ہے، تو جب ملاوٹ ہوگی کم تولا جائے گا۔ ایک واقعہ لکھا انہوں نے، ایک دیہاتی بازار میں آتا، سودا سلف لیتا اور اپنے گاؤں میں جاتا، تو وہ اپنے مکھن کے نا پیڑے بنا کر، ایک دکاندار سے اس کی بات ہو گئی کہ جو مکھن ہے نا تو مجھے لا کر دے دینا ہے، تو وہ ایک مرتبہ دے کر چلا گیا، دوسری مرتبہ لے کر آیا، انہوں نے اس کے جانے کے بعد اسے تولا تو وہ کم نکلا،
1 کلو کا وہ پیڑا بناتا تھا، 1 کلو کا مکھن کا، تو وہ جو ہے نا کم نکلا۔ تو جب کم نکلا تو انہوں نے کہا بھی ایسی دی ایسی سانو جٹ دال آگے جاندہ ہے۔ وہ دوسری مرتبہ لے کر آیا، انہوں نے اس کی جھاڑ پلائی اچھی طرح اور کہنے لگے تو کم تولتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تو اس سے کوئی سودا نہیں لینا، تو بے ایمان ہے، فلانا ہے۔ جب اس نے سن لیا ساری، اس نے اپنی تقریر جھاڑ لی، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں تو غریب آدمی ہوں، ایک تکڑی میرے پاس ہے، وٹے تو میرے کول ہی کوئی نہیں، تولنے کے وٹے میرے کول نہیں ہے۔ جو تجھ سے میں لے کر گیا کلو چینی، اس کو میں نے پچھلے پلڑے میں رکھا اور مکھن میں نے اگلے پلڑے میں رکھا، اس کے برابر تول کر اس سے بھی ذرا زیادہ لے کر تیرے پاس آ گیا ہوں۔ نتیجہ کی نکلیا چینی تو آپ گھٹ دیتی ہے، تو مکھن ادھے کو لکھی میں پورا لیندہ پیا ہے، ادھے اتنے چڑھیا کھلوتا ہے۔ چینی آپ کم دی اور مکھن اس سے پورا لیتا ہے، اور پھر اس کو بے ایمان بھی بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں تک پہنچے معاملات۔ تو اس لیے بازار اور خرید و فروخت کے معاملات میں یہ چیزیں جو ہے نا ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ادب بھی ہے کہ بازار میں ہو تو بازار کے ہی نہ ہو کر رہ جاؤ، صبح سے آ کر رات کو وہ کولو کے دانت کی طرح لگے ہیں۔ جب اذان ہو تو اس وقت کاروبار کو بند کرو، اس وقت مسجد میں آؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نور میں نے خطبے میں بھی یہ آیات تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے سوداگری اور بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ ان کو نہ تو خرید و فروخت غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کاروبار، بلکہ اس دن سے وہ ڈرتے ہیں جس دن جو ہے نا آنکھیں پلٹ دی جائیں گی اور دل الٹ پلٹ ہو جائے گا، اس دن سے ڈرتے ہیں۔ تو بازار میں بیٹھنے کے وقت یہ نہیں کہ تسی بعض اوقات تواڈے بھی تجربے اچ بات ہے کہ صبح تو آ کے بٹن آن کر سن گئے گانے موسیقی اور شام نو جا کے بند کر سن۔ اللہ اکبر۔ اور بعض اوقات لوگ کہیں گے اذان ہو رہی ہے بند کر دے، اذان ہو رہی ہے بند کر دے، ریڑیاں والے، اسی طرح کئی ہوٹل والے۔ تو یہ بازار میں کرنا، بازار میں اذان کے وقت آ کر نماز پڑھنا، اگر وہ تجارت میں مصروف رہے گا تو پھر اپنے کاروبار کی وہ برکت کے حساب سے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایک یہ بات ہے کہ لوگ منڈی میں پہنچنے سے پہلے سودے کرتے ہیں، اس سے منع کیا گیا۔ منڈی سے پہلے پہنچنے سے پہلے سودا کر لینا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہ لگے منڈی دا بھاگ ہی۔ میں نے وہ صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ اور ہماری چلاکی کیا ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اس رستے میں ہی ٹھگن کی کوشش کر دیں، تو یہ بات بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا آدمی جو اپنی چیز کو فروخت کر دے اور پھر اس کو مارکیٹ میں پتہ چلے یہ اتنے کی نہیں تھی، اس سے زیادہ قیمت تھی، اس کو لوٹانے کا حق ہے، اس کو زیادہ پیسے دینے کا حق ہے، اس کو زیادہ پیسے دینے کا حق ہے۔ اور اسی طرح بازار میں ایسی چیزیں فروخت کرنا جن کی وجہ سے برائی پھیلتی ہو یا نشہ ان کی وجہ سے ہو، تو وہ چیزیں اور ان کی کمائی حرام ہے۔ ان میں موسیقی کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور ان میں یہ ہماری سگریٹ نوشی کے سارے معاملات آ جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ سگریٹ کا معاملہ معمولی ہے، بلکہ سگریٹ کا معاملہ ہر نشے کی ابتدا ہے،
اور پھر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سگریٹ پینے والا اگر سگریٹ پینے کی وجہ سے اس کے اندر وہ بیماریاں پیدا ہو جائیں جو جان لیوا ثابت ہوں تو وہ نشئی کے زمرے میں آئے گا کہ نشہ پینے کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی ہے۔ تو اس لیے سگریٹ کا پینا وہ بھی اور سگریٹ کا فروخت کرنا وہ بھی حرام کے زمرے میں ہے۔ اور اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں اس معاملے میں آتی، جیسے کہ موسیقی کے معاملات ہیں، اور اسی میں داڑھی مونڈنے والے کی بھی مذمت فرمائی گئی ہے۔ داڑھی اسلام کا شعار ہے اور ہر نبی کی سنت ہے، ہر صحابی کی سنت ہے، ہر ولی اللہ کی سنت ہے، اور اس کے مونڈنے والے کے لیے یہ منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح بعض ایسے جانور، میں نے پچھلے دنوں اخبار میں پڑھا کئی لاکھوں روپے کی قیمت میں، جیسے کتا ہے، بلّا ہے، تو کتے بلیوں کی خرید و فروخت یہ حرام ہے۔ صرف شکاری کتا اس سے مستثنیٰ ہے، لیکن دوسرے جانور جیسے کتا ہے یا بلی ہے، ان کا جو خرید و فروخت ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح ایسا مال جس کے متعلق معلوم ہو کہ یہ چوری کا مال ہے، بعض کا چوری ساڈے وچ بھی ہے، فرنیچر مارکیٹ والے کو کئی لوگ کی انہوں نے نہ لویے، ہاں جی لوگوں نے مار رہا کہ تو راتوں رات ہی پورا منع کر دیں، تو پتہ ہو کہ یہ چوری کا مال ہے، اس کو خریدنا نہیں چاہیے۔ یہ اس کے معاملات میں کہ برائی کے معاملے میں اس کی مدد ہے۔ تو اس لحاظ سے کہ چوری کا کوئی مال ہو، جیسے مسیح چور جتے لے جاندے ہیں، مڑو چور ہٹیاں بنائی ہوئی ہیں اتنے جا کے دے دیں، ان کے سیکھ سے خریدنا، ان کی معاونت کرنا ہے، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔